اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلاس ہم ہارڈ ورکنگ اور اسمارٹ ورکنگ پر لیتے ہیں اور اس ٹیچر پہ لیتے ہیں جو پرانے انداز سے طلباء کو سکھا رہے ہیں۔ ہمارے اساتید پرانے طریقوں سے نئے بچوں کو کچھ سکھا رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ جہاں پہ 5G اور 4G چلتا ہو تو وہاں پہ انٹرنیٹ کا مزہ زیادہ ہوتا ہے، یا جہاں پہ 2G اور 3G چلتا ہو وہاں پہ انٹرنیٹ کا مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ کہاں پہ 5G اور 4G جہاں چلتا ہے تو وہاں نیٹ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اساتید ماشاءاللہ اسی طریقے کے مطابق نئے 5G پپ جنریشن کو اسی پرانے طریقے سے سکھا رہے ہیں کچھ بھی۔ تو کیا وہ جو نئے بچے ہیں، یہ جو آج کے دور میں جو بچے ہیں، چاہے جس کلاس سے بھی ریلیٹڈ ہو، وہ سیکھ پائے گا؟ وہ اس پرانے طریقوں کو بچوں پہ اپلائی کر رہے ہیں، نئے بچوں پہ۔ ہاں اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے، پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو کبھی اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ ابھی جو اسٹوڈنٹ ہے بیٹا بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ پرانے زمانے میں بھی سٹائل ہوا کرتا تھا، آج بھی سٹائل ہے۔ بعض لوگ پروفیشن کرتے ہیں اور بعض لوگ پیشن کرتے ہیں۔ جب جاب کرتے ہیں تو اسے پروفیشن سمجھ کر جاب کرتے ہیں اور بعض لوگ اسے پیشن سمجھ کر جاب کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جاب کو پیشن سمجھتے ہیں بیٹا، وہ صحیح طریقے سے پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور جو لوگ جاب کو صرف پروفیشن پیشہ سمجھ کر رہے ہیں تو وہ تکیں گے۔ بعض ٹیچر سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ یار بہت تک گیا میں، تقریباً 3 4 5 کلاسز میں نے دیے تو بہت تک گیا۔ جو لوگ تکتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، جو لوگ تکتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور کام کرنے والے کبھی جو ہے قابل ترین اسٹوڈنٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ جو لوگ تکتے نہیں ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ محبت سے جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں۔ اور پرانا طریقہ کار کیا ہے بیٹا؟ سٹائل میں تبدیلی آ گئی ہے، لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی، ہے کہ نہیں؟ ہر سٹائل میں، ڈریس میں تبدیلی آئی ہے، میک اپ میں تبدیلی آئی ہے، بالوں میں تبدیلی آئی ہے، شیپ میں تبدیلی آئی ہے، مسکارا اور یہ فیئر لولی، گولڈن پرل، اینی تھنگ، ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئی ہے کہ نہیں؟ میڈیسن میں تبدیلی آئی ہے، مختلف قسم کے جو ہے کمپنی اور کیمیکل کے ذریعے ٹیبلٹس کے فارم کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تو کیا ٹیچنگ میں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ بیٹا ہر چیز میں تبدیلی آ گئی ہے، پر ٹیچنگ میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، اور پھر کہتے ہو کہ آپ کا بچہ کام نہیں کر رہا ہے۔ ارے میرا بچہ کام نہیں کر رہا ہے، میں تو اس لیے بھیج رہا ہوں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ہم تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں جسے کلاس میں طویل عرصے سے بادشاہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، دا بادشاہ دے، راجا دے، بادشاہ دے، دا پکی پری دے۔ اور آج کل تو ٹیچر بھی کلاس میں کہہ رہے ہیں ڈیتے کا، یہ نہیں سیکھ سکتے ڈیتے کا، تو کیا وہ سیکھ پائے گا؟ بیٹا ہر لفظ کا، ہر سٹائل کا بچے کی زندگی پہ، اسٹوڈنٹ کے زندگی پہ بولنے والے کا اثر پڑتا ہے۔ اگر بولنے والے کے بولنے میں، الفاظ میں دم ہے تو لسنر کو جگائے گا۔ اگر بولنے والے کے الفاظ میں دم نہیں ہے بیٹا، تو جس طرح بولنے والا ہے اس طرح لسنر بھی ہوگا۔ کل کو وہ بھی آپ کی طرح لیڈر پیدا کرے گا، جس قسم کا لیڈر جو ہے اسے پڑھاتے ہیں۔ ہر چیز میں تبدیلی آ گئی ہے، پر ہمارے ٹیچنگ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں نہیں، جب مار نہیں ہے نا، مارتے نہیں ہے تو بچوں میں ادب ہی نہیں آ سکتی۔ جب تک مارتے نہیں ہیں تو بچے سیکھتے نہیں ہیں۔ ہاں بچے سیکھتے ہیں مار سے سیکھ سکتے ہیں بیٹا، لیکن اس سے 3 من بعد، ایگزام کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آپ اسی سبجیکٹ میں اس سے پوچھ لیں، کیا وہ اس قابل ہوگا کہ آپ کو جواب دے گا؟ نہیں۔ ارے اس نیورونز اور ہارمونز کا کیا فائدہ جس کو آپ نے کسی غلط طریقے سے جگایا ہو؟ غلط طریقے سے جسم میں جو بھی پارٹ ایکٹیو ہو جائے غلط طریقے سے، تو اس کے جو ہے نگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے؟ نگیٹو اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں؟ ہر جسم کے ہر پارٹس پہ جب آپ کام کریں
اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک انداز میں پیدا کیا ہے، اور آپ جو ہے مصنوعی طریقے سے اس پہ کچھ اپلائی کریں تو اس میں تبدیلی آئے گی، اور وہی تبدیلی نگیٹو ہوگی۔ تو میں اس ٹیچر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے بچوں کے لیے بازار سے نئے نئے شوز مختلف انداز کے پیشن کے لاتے ہیں، مختلف سٹائل کے کوٹ، بنیان، ڈریس، فراک، چولے وغیرہ لاتے ہیں نا، مختلف انداز سے آپ لپسٹک، یہ تو ٹیچر کیوں اپنا انداز نہیں بدلتے؟ ایسا نہیں کہ وہ بھی لپسٹک لگا لے اور بالوں کو جو ہے کھلا رکھے، نہیں، میں اسٹائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دینے کے انداز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ٹیچر کے پاس کوئی اور انداز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو، یہ مار کے علاوہ کوئی اور انداز نہیں ہے، مار کے علاوہ کوئی اور انداز نہیں ہے کہ بچوں کو جگا لیں؟ یار مجھے جو ہے ادھر میں نے خود سے ابھی جو اوپر کلاسز ہیں میں نے چھوڑے ہیں، میرے سر کو کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت سکون ہوتا ہے، اس کے ساتھ سٹول پہ بیٹھ کر، چھوٹے چھوٹے سٹول نہیں ہوتے، اس پہ بیٹھ کر اس سے کچھ باتیں شیئر کرنا، یہ بہت مزہ کرتا ہے، اس کو تصاویر بنا کے پھر جو ہے اس تصاویر کے ذریعے اسے کچھ سکھانا بہت زبردست انداز ہوتا ہے، انسان کو سکون دیتا ہے۔ تو جب بھی میں یہاں اس گراؤنڈ میں انٹری کرتا ہوں بیٹا، تو وہاں سے اس چھوٹے کلاس سے، جسے پلے گروپ کہتے ہیں، پلے گروپ کے کلاس سے بچے نکلتے مجھے ہاتھ سے پکڑتے، سر آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پلے گروپ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ سیکھ لو، پلے گروپ کا مطلب، پلے کا مطلب ہے کھیلنا، اور گروپ کو کھیلنے والا گروپ، وہ جگہ جہاں بچوں کو کھیل کے ذریعے کچھ سکھایا جائے اسے پلے گروپ کہتے ہیں۔ یہاں نزدیک کے علاقوں میں جتنے بھی اسکولس ہیں، کیا اسے کھیل کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ KG کا مطلب کیا ہے؟ کنڈر گارڈن، وہ جگہ جہاں بچوں کو کھلونوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ کیا اسی نزدیک اسکولوں میں ایسا ہے کہ بچوں کو کھلونوں کے ذریعے سکھایا جائے کچھ؟ جو کچھ بھی سکھایا جا رہا ہے بیٹا، صرف منتھلی، یہ جو مہینے کا شمار ہوتا ہے 30 ڈیز اور 31 کے بیس پہ سکھائے جا رہے ہیں۔ کمپلیٹ ہو گیا، پیس کارڈ دیا، پیس جمع کیا، دوبارہ منتھ، اور اسی طریقے سے ریزلٹ کارڈ، اور پھر جو ہے آپ اگلے کلاس میں منتقل ہو گئے، بیٹا آپ پاس ہو گئے، مبارک ہو، آپ کو یہ کب دیا گیا؟ کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی مثبت تبدیلی بچوں میں نہیں آ رہا ہے بیٹا۔ سارے بچے چینج ہوتے ہیں لیکن زور سے۔ ہم لوگ اگر بچے سے کچھ پوچھتے ہیں تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فیس کیوں نہیں لایا۔ ہم لوگ بچوں سے پوچھتے ہیں تو صرف یہ پوچھتے ہیں بیٹا کہ آپ کو اتنے ڈیوز باقی رہ گئے ہیں۔ ارے ان والدین سے درخواست ہے، ان والدین سے جس نے بچوں کو خود سے یہاں ایڈمٹ کیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے پیچھے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ میرے بچے نے کچھ سیکھ لیا کہ نہیں، بس پرنسپل ڈالتے ہیں کاٹا، جمع کیا، 3 لاکھ بن گئے، پھر آخر میں جو ہے وہ مختلف قسم کے انتشار پیدا کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے زیادہ لکھا ہے، یہ کرونا کی فیس ہے، یہ کاٹ لو۔ تو یہ بعض اوقات بچوں کی زندگی پہ بہت غلط اثر ڈالتے ہیں۔ تو کیا ہم اچھے انداز سے اسے چینج نہیں کر سکتے؟ بیٹا آپ اسکول جایا کرو، آپ کے فیس وغیرہ کا میں جانوں اور میرا کام جانے، اپنے ذہن پہ بوجھ مت ڈالا کرو، اس کے بارے میں مت پوچھا کرو مجھ سے کہ یہ ہے وہ ہے، میں جاؤں گا آپ کے پرنسپل سے بات کروں گا۔ نہ والدین جو ہے اسٹائل بدلتے ہیں، نہ یہ پرنسپل بدلتے ہیں اپنے آپ کو، اور نہ یہ ٹیچر اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ بس رٹے کا سسٹم ہے، آ رہا ہے ایگزام جو بورڈ کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے پرنسپل بھی ساتھ دے رہے ہیں، اسکولس میں جس عملے کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ میرے پاس ادھر پیجز ہیں، میں اسکول سے نکل رہا تھا تو راستے میں بہت سے پاکٹس پڑے تھے، تو میں نے کہا کہ اپنے اسٹوڈنٹ سے، میرے خیال میں شعیب سر اور الیاس سر میرے ساتھ تھے، اس راستے پہ پکچر لے رہا تھا، گزر رہے تھے تو مختلف قسم کے پاکٹس پڑے تھے، ہر سبجیکٹ کے، اسلامیات کے بھی، اردو کے بھی، کیمسٹری کے بھی، بایو کے بھی۔ یار اس ٹیچر نے جو کچھ پڑھایا ہے، تو کیا اس نے یہ پڑھایا ہے کہ فلان نمبر پیج پہ جو ہے یہ ویلاسٹی والا چیپٹر ہے یا ایکسلریشن والا چیپٹر ہے، اس پیج پہ موجود ہے، تو برائے مہربانی جب آپ پاکٹ خرید لیں گے نا تو فلان نمبر پیج کو کاٹ لینا، اور جب آپ لکھ لینا تو اس کے بعد گلیوں میں پھینک لیں۔ ٹیچر نے یہ سکھایا ہے؟ ٹیچر نے یہ نہیں سکھایا ہے، ٹیچر نے صرف سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں کیا ہے۔ بیٹا کلاس صرف یہ نہیں ہوتا تو اس میں آپ کچھ پڑھا لے، صرف پڑھا لے کتابوں سے، یہ کتابوں سے ریلیٹڈ سبق، یہ سبق، اصل سبق کیا ہے؟
सबक का मतलब क्या है समझते हैं? हम इससे सबक समझते हैं ना कि जो कुछ किताबों में मौजूद थे, लिखा गया है, बस लिख लूँगा, अभी लिख लिया, ये सबक नहीं है। सबक असल ये है कि जो सबक हमें दिया गया है वो सबक हम पढ़ा लें और उसके बेस पे बच्चे से कुछ नया सुन लें। 3C से जब बच्चा फारिग नहीं होते, 3C से कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड कैरेक्टर। आपके एजुकेशन से अगर बच्चे में 3C की क्वालिटी पैदा ना हो जाए बेटा, आप भी तालीम हासिल करते हैं बेटा, अगर आप में 3C वाला क्वालिटी नहीं है, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी, तो आप कुछ भी नहीं है। बराए मेहरबानी अपना अंदाज चेंज कर दो। टीचर से भी दरख्वास्त है कि अपना स्टाइल चेंज कर दो, वरना पुराने स्टाइल के मुताबिक अगर आप आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी आपके बच्चे तो हाँ ज़्यादा मार्क्स लेंगे, उसके तस्वीर तो छप जाएंगे और बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे, रोड पे देखेंगे कि क्ला के बेटे ने, बेटी ने बहुत से मार्क्स लिए, लेकिन याद रख लेना कल को आप किसी के सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं होंगे। चेंज कर दो खुद को। जब आप खुद चेंज हो जाएंगे तो ज़माना बदल जाएगा आपके साथ। थैंक यू।